یہ سوال تو ہے لیکن آپ نے یہ کہاں پڑھ لیا ہے؟ گولڈ زہیر جو ہے اس نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستشرقین سے کتابیں جب ہمارے یہاں منتقل ہو کے آئی ہیں تو یہاں کے لوگوں نے اسے نیا نیا پڑھا، اور ذہنی طور پہ پہلے ہی سے وہ علماء سے متنفر تھے، نفرت تھی انہیں مولویوں سے، اوپر سے یہ کتابیں انہوں نے انگریزوں کی پڑھ لی، تو اس پہ دو آتشہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اپچ بھی تھی کہ لوگ ہمیں جانیں، تو انہوں نے ہاتھ صاف کرنے شروع کیے، بخاری پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے، اصل حدیث پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اس پہ انکار کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو یہ ظالم سمجھے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے متکلم ہیں اس زمین پہ، وہ واحد ہستی ہے جس نے بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ الفاظ اللہ نے مجھے دیے ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ثابت ہے ان کے انکار کرنے سے گمراہی لازم آتی ہے۔ تو یہ گولڈ زہیر جس کا آپ نے تحریر فرمایا، ان کا نام، یہ مستشرقین جو ہیں، ان کو ہمارے ہاں بڑی پذیرائی ملی۔ حبیب الرحمن کاندلوی صاحب تھے، اللہ ان سے درگزر کرے، کراچی کے تھے۔ عظیم الدین صدیقی تھے، ان سب لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ مستشرقین جرمن تھے، انگلینڈ کے تھے، لائڈن یونیورسٹی میں اب تک وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے خود انہیں دیکھا، ملے، لندن میں آکسفورڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا کیا کام ہے، ملے ہیں۔ یہ سب کے سب حدیث کی جڑ کاٹنے پہ لگے ہوئے۔ اب گولڈ زہیر کا جو آپ نے بھیجا ہے کہ اس نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، تو وقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہوئے تھے؟ کبھی یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا وقی کے گولڈ لکھتے ہیں کہ وقی کے ایک دوست نے کہا کہ میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس پہ گولڈ کہتے ہیں جب کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی اور وہ حدیثیں سناتے پھرتے تھے تو اس کا مطلب ہے حدیث کی تحریر انہوں نے نہیں کی۔ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں وقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہوئے تھے؟ 197 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ وہ دور ہے جب بڑے بڑے محدثین امت کے زندہ تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ علیکم بالمصنفات وقی کی کتابیں پڑھا کرو، حدیث کا بڑا علم ہے وقی کی کتابیں، تو وقی کی کتابیں لکھتے تو ہی تو لوگ پڑھتے تھے۔ اب گولڈ نے ایک کال لے لیا اور اس ریت پہ اپنی پوری عمارت کھڑی کر دی کہ وقی کی ساری روایات ناقابل قبول ہیں۔ بھئی جو وقی نے کتابیں لکھی ہیں، گولڈ نے 2-4 مسلمانوں کی کتابوں کو اور پڑھا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا نا کہ وقی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہ گولڈ زہیر اس قسم کے لوگ، اوپر سے مسلمانوں نے انہیں قبول کر لیا، یہیں سے فتنہ پھیلا ہے زیادہ انکار حدیث کا، اور یہیں سے فتنہ پھیلا ہے اس کا۔ یہ جو ہمارے یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی ناقدری اور ایسے الفاظ، یہیں سے یہ فتنہ چلا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حبیب الرحمن کراچی والے جو تھے اور علامہ تمنا عمادی، یہ سب گمراہ لوگ ایسے ہی تھے۔ عذاب قبر کا انکار اسی لیے انہوں نے کیا۔ معتزلہ کی آراء لی ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا، غامدی صاحب نے ان لوگوں کی اتنی تعریف کی ہے کہ انہیں یہ خیال رہنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے جہاں احادیث اور صحیح احادیث کا انکار کیا، بخاری پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، ہم یہ نہیں کہتے کہ نقد نہ کریں، بالکل نقد کرتے ہیں، محدثین خود نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 4 احادیث ایسی ہیں جو امت میں کسی نے قبول نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمر بن میمون کی روایت سے
کہ بندروں نے ایک جگہ ایسی غلط حرکت کی تو بندروں کو ہی رجم کیا، پتھر مارے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی روایت بخاری میں ہونے کے باوجود محدثین کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر تسامح ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے۔ کوئی اور بات ہوگی، انہوں نے لکھنے میں احتیاط نہیں کی ہوگی، یا اس کا کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، مگر یہ واقعہ کہیں پیش نہیں آیا کہ بندروں میں بھی بدکاری پر سٹوننگ کی جائے، رجم کیا جائے۔ تو امت میں تھوڑے لوگ ہیں جس کام کو انجام دے چکے ہیں، اسی کو پرویز نے لے لیا۔ یہ حبیب الرحمن کی تعریف اور فلاں کی تعریف اور فلاں کی تعریف، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر تھے، گمراہ لوگ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں ذرہ برابر رعایت نہیں ہم کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں ان کا بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ تردید کرتے ہیں، اور ان کی بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ دین پورے کا پورا اس پہ قائم ہے۔ حدیث سے اعتبار اٹھ گیا، اعتماد اٹھ گیا تو گیا اس شخص کا دین۔